Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور بھارتی فضائیہ کے ایک اعلیٰ افسر کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً آپ اولیاء اللہ کی شان اور کرامات کے دل دادہ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، رائے بہادر رام سرن داس میلا رام کے بیٹے تھے۔ میلا رام لاہور کا بہت بڑا رئیس تھا۔ داتا دربار کے ساتھ ہی میلا رام کاٹن مل تھی، بہت بڑی کپڑے کی مل تھی۔ اس کے ساتھ ہی لال کوٹھی تھی جو وسیع رقبے پر تھی۔ کامیشاہ کے گیٹ تک لال کوٹھی ہوا کرتی تھی۔ سامنے کراؤن سینما تھا جس کو میلا رام کا منڈوا بھی کہتے تھے۔ واپڈا ہاؤس سے لے کر فلیٹس ہوٹل کے سامنے سب جائیداد اور کوٹھیاں ان کی تھی۔ شہر کے اندر کافی جائیداد، مکان، طویلے وغیرہ تھے۔ قریباً آدھے لاہور کے مالک کہلائے جاتے تھے۔ لال کوٹھی کے اندر حضرت معصوم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی جو اب سڑک کے کنارے مسجد کے ساتھ ہے۔ دائیں بائیں دینی کتب فروشوں کی دکانیں ہیں۔ لال کوٹھی کے ایک حصے پر حزب الاحناف کی مشہور درسگاہ ہے۔ لال کوٹھی کے اندر مزار پر رائے بہادر رام سرن داس کے ملازم باقاعدگی سے جمعرات کو چراغ جلاتے تھے۔ مسلمانوں کو یہاں فاتحہ کی اجازت بھی تھی۔ ویسے بھی روئی وغیرہ تولنے والے اور دیگر انتظام پر رائے بہادر کے ملازم تمام مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ قریب ہی رائے بہادر کے خاندانی درزی فضل دین کا درزی خانہ تھا۔ وہ صرف ان کے چوڑی دار پاجامے اور قمیضیں سیا کرتا تھا یا بند گلے کے روایتی کوٹ اس سے سلایا کرتے تھے۔ رائے بہادر دیگر علوم کے علاوہ فارسی دان بھی تھے۔ مسلمانوں کے تہواروں پر مسلمانوں کو تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ کیونکہ زیادہ ملازم ان کے مسلمان تھے، اس لیے محرم کے دنوں میں سبیل بھی لگتی تھی۔ کسی لڑکے کی شادی کرتے تو مجرے ہوتے اور رائے بہادر بھائیوں سے فارسی کلام سنتے۔ یہ تمہید میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ مسلم پرور ذہن بھی رکھتے تھے۔ رائے بہادر کے 4 بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام روپ چاند تھا۔ وہ بیمار ہو گیا۔ علاج پر کافی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹرز کے بورڈ بٹھائے گئے مگر روپ چاند صحت یاب نہ ہوا۔ آخر اسے لا علاج قرار دے دیا گیا۔ رائے بہادر سخت پریشانی میں تھے۔ ایک رات انتہائی پریشانی میں سو گئے۔ آدھی رات کے بعد ان کا کمرہ کسی انجانی روشنی سے منور ہو گیا۔ رائے بہادر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایک نورانی چہرے والی ہستی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ رائے بہادر نے پوچھا، حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، رام سرن داس، میں تمہارا پڑوسی علی حجویری ہوں رحمت اللہ علیہ۔ اگر ہمسایہ تکلیف میں ہو تو ہمسائے کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی خبر گیری کرے۔ رام سرن داس، فکر نہ کرو، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی حجویری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چند ہی دنوں کے بعد رام سرن داس کا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ایسے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ رائے بہادر رام سرن داس نے یہ واقعہ لوگوں کو خود بتایا۔ پھر رائے بہادر نے مزار پر حاضری دی اور متولیوں سے پوچھا کہ میں مزار کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس وقت مزار پر اور مسجد میں بجلی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے بجلی کی فرمائش کی۔ رائے بہادر نے بڑی عقیدت سے زر کثیر خرچ کر کے بجلی لگوا دی۔ تقسیم ہند کے بعد روپ چند بھارتی فضائیہ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے اور اپنی زندگی کے آخر تک وہ داتا علی حجویری کی درگاہ پر حاضر ہوتے اور مختلف تحفے تحائف آپ کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تانگے والا آپ کا عقیدت مند تھا۔ وہ باقاعدگی سے داتا دربار پر حاضری دیتا تھا۔ اس کی 4-5 لڑکیاں تھیں۔ اس کی یہ دعا ہوتی، کہیں لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ جب آتا اس کے ہاتھ میں گھوڑے کو مارنے والی چھڑی یعنی سانٹا ہوتا، کبھی ہاتھ میں ہوتا کبھی بغل میں دبا کر آتا۔ بہت دیر ہو گئی۔ ایک دن اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مایوسی میں وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ بلند آواز میں واہی تباہی بکنے لگا۔ مزار کی دیواروں پر زور زور سے سانٹے مارنے شروع کر دیے۔ دل برداشتہ ہو کر غصے میں چلا گیا۔ رات سویا تو آدھی رات کے بعد اسے خواب میں سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ ملے اور پشت سے کپڑا اٹھا کر فرمایا،
فرمایا دیکھو حسن دین، یہ تم نے میرا کیا حال کر دیا۔ پشت مبارک پر سانٹے کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ صبح حسن دین دھاڑے مار مار کر روتا ہوا مزار پر آیا۔ کئی دن تک آستانہ عالیہ کی سیڑھیوں پر رو رو کر معافی مانگتا رہا، مگر جلد ہی وقفے سے اس کی تمام لڑکیوں کی شادی بھی ہو گئی۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت داتا گنج بخش سرکار کی سیر و سیاحت کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ شعار رہا ہے ناظرین کہ وہ اسرار و رموز اور حقائق سے آگاہی کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں اور سفر کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں اور کریا کریا گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں معرفت کا چشمہ نظر آتا ہے اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے لیے سفر پر نکلے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک طویل عرصہ تک سیاحت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیاحت کا یہ عرصہ قریباً 40 برسوں پر محیط ہے، اور اس دوران آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے شمار ظاہری اور باطنی شخصیات سے فیض پایا۔ حضور داتا گنج بخش سرکار نے اپنی سیاحت کے بے شمار واقعات کو کشف المجوب میں بیان کیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش اپنے خراسان کے سفر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ میں نے گاؤں کمدور میں ایک شخص کو دیکھا جسے ادیب کمندی کہا جاتا تھا، اور وہ شخص عرصہ 20 سال سے پاؤں کے بل کھڑا تھا اور ماں سوائے نماز کے کبھی نہ بیٹھتا۔ جب اس شخص سے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے ابھی وہ مقام نہیں ملا کہ میں اللہ عز و جل کے مشاہدہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر سکوں۔ حضور داتا گنج بخش سرکار اپنی صحت کے دوران کا ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص سے بحث کا اتفاق ہوا جسے لوگ اہل علم کہتے تھے، اور وہ متکبر تھا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا، شیطان کے موافقت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ملحدین کے 12 گروہ ہیں اور ان میں سے ایک گروہ تم صوفیاء کا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایک گروہ اہل تصوف کا ہے اور باقی 11 دیگر گروہ ہیں جن سے تمہارا تعلق ہے، اور اہل تصوف کا ایک گروہ، تم 11 گروہوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور خوب اچھے طریقے سے ہے۔ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت سے لوگوں نے فیض حاصل کیا، جس میں غریب سے غریب اور امیر سے امیر شخص شامل ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام انوار تھا، وہ جھاڑو بیچا کرتا تھا، دور دراز علاقوں میں جاتا اور جھاڑو خرید کر لاتا، اور اس طرح شہر لاہور میں وہ جھاڑو بیچا کرتا تھا۔ یہ 70 کے زمانے کی بات ہے۔ ایک بار عرس داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حاضر ہوا اور شرف باریابی حاصل کی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اسے کہہ رہے ہیں کہ اے جھاڑو والے، میرے دربار کے کبوتر بھوکے ہیں، تم کیوں نہ ان کو دانا ڈالا کرو۔ اب یہ کہنا تھا کہ دربار کے جاروب کشوں نے، صفائی کرنے والوں نے انوار کو اٹھا دیا۔ انوار چلا گیا۔ اس کے بعد تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ ہر روز آتا، اپنے جھاڑو دربار عالیہ سے باہر رکھتا اور خود اندر جا کر داتا سرکار کے کبوتروں کو دانا کھلاتا۔ جاروب کش اسے وہاں بیٹھنے نہ دیتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں اس کے کپڑے ٹھیک نہ تھے اور شاید کہ وہ پلید ہوں، اور وہ وضو بھی نہ کرتا تھا۔ اس پر جاروب کشوں نے اسے بار بار دربار عالیہ سے باہر نکال۔ ان جاروب کشوں کے گروہ کا بڑا افسر ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس نے اس انوار جھاڑو والے کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بارے شخص ان کا ہاتھ پکڑ کر طواف کروا رہے۔ جب اس شخص کی نظر اس بزرگ پر پڑی تو انہوں نے نفرت سے منہ دوسری جانب کر لیا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ افسر جاگ اٹھا، اس نے تمام جاروب کشوں کو حاضر کیا اور اس شخص کا حلیہ بتایا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ جاروب کشوں نے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو جھاڑو بیچتا ہے، اور ہر جمعرات کی رات کو وہ داتا سرکار آتا ہے اور کبوتروں کو دانا ڈالتا ہے، اور ہم اسے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اگلی جمعرات کو جب انوار دوبارہ وہاں پر حاضر ہوا تو افسر اعلیٰ اس کے پاس گیا، اس سے معافی کا طلبگار ہوا اور اسے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے جب چاہے دربار عالیہ پر جیسے چاہے آ سکتا ہے اور جس وقت
वक्त तक चाहे दरबार आलिया पर बैठ सकता है। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की जो अपने मुरीदों को और अपने खिदमतगारों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम हर माह लंगरे गौसिया का एहतमाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे गौसिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जैज़ कैश करा सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।